अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शकील। हमें बताया जाता है कि मुल्क की क़यादत अहल हाथों में है और मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। मुल्क मुल्क की क़यादत अहल हाथों में है और 2000 अरब रुपए की करप्शन के इंकशाफात हुए। मुल्क की क़यादत अहल हाथों में है और चीनी बरामदात में 300 अरब रुपए का मुनाफा कमाकर एक अवाम को टीका लगाया जा रहा है। मुल्क की क़यादत अहल हाथों में है और ऑपोजिशन को नाअहल करार दिया जा रहा है। मुल्क की क़यादत अहल हाथों में है और आईनी तरामीम करके इदारों की खुद मुख्तारी को ख़त्म किया जा रहा है। मुल्क की क़यादत अहल हाथों में है और ऑपोजिशन की पकड़ धकड़ का सिलसिला हमें जारी और सारी नज़र आ रहा है। अगरचे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मुल्क ज़रूर अहल हाथों में नज़र आ रहा है, क्योंकि जो विन विन सिचुएशन हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे नज़र आ रही है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की मद में, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के जो रीसेट है जिसको हमें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है पाकिस्तान के लिए भारत पे जो गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ्स आयद करना, ये अपॉर्चुनिटीज़ हम अपने लिए किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, किस तरह से ट्रांसलेट कर पाते हैं और किस तरह से अपनी एक्सपोर्ट्स को कम्पिटिटिव बना के उस कंड्यूसिव माहौल को एक क्रिएट करके हम इसको अवाम तक उसके समरात जो है वो पहुंचा सके। हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़रूर है जिस पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात भी करेंगे, और साथ साथ मकामी सतह पे जहाँ पर अपोजिशन का जो एक बड़ा भरपूर किरदार दिखना चाहिए, और इसके लिए हमें तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज़ में वो कल्चर ऑफ को एग्जिस्टेंस भी नज़र आना चाहिए। बाई इलेक्शंस में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी या नहीं, एक तरफ एन एक 129 में हमें नजर आता है कि कागजात नामजदगी जमा करा दिए जाते हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो पैगाम सामने आया था उसमें बाई इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने ना करने का फैसला किया गया था। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब कह रहे थे कि वो इमरान खान साहब से मिलकर उनको कन्विंस करेंगे कि बाई इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना, मैदान खाली ना छोड़ना कितना ज़रूरी है। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर बात होगी। आम आदमी के लिए सोचना और उनकी बेहतरी के लिए, ना कि लोगों को विश्वास करना, ना कि लोगों के बदले लेने, ये हमारे काजों में नहीं है। देखिए, इस वक्त जो हम पेशावर हाई कोर्ट में खड़े हैं, हमारी तवक्को अदालतों से है कि यहाँ पे रिलीफ मिले, और ये अदालतें बनी इसीलिए हैं। अगर अदालत भी इंसाफ नहीं देगा तो लोग और कहाँ जाएंगे? 100% जो 18 ग्रेड का होगा या 19 ग्रेड का होगा, वो आपके अपोजिशन लीडर्स, आपके एमएनएस को रुस्वा करता है। ये मुल्क तब चलना है जब मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होगी। ये डंडे के जोर से मुल्क नहीं चलेगा। इमरान खान के ऊपर जितनी भी केसेस है, क्या उसका रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसका हक नहीं बनता कि उसको आप मुलाकात का मौका दें? और फिर मुलाकात किस तरह होती है? जिस तरह तस्दीक होती है। पूरा एहतजाज उन्होंने लीड किया, सारे एहतजाज में वो साथी थे, उन्होंने पिछला में तकरीर की और उसके बाद उन्होंने वाइंड अप। हमें पता है आपको दर्द है, लेकिन जो हुकूमत कर रही है, तो ये बाकी इदारे कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए। लेकिन कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली खान साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। 5 अगस्त की तहरीक भी देखी सबने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जहाँ पर नुक्ते उरूज पर एक तहरीक को लेकर जाना था। नुक्ते आगाज़ उसको कहा गया, बड़ी तनकीद हो रही है, हुकूमत बड़ी तनकीद कर रही है कि आप लोग 900 सिर्फ लोग बाहर निकाल सके, 2-2, 4-4 लोग जो है वो इकट्ठे नजर आए। लेकिन अब 14 अगस्त की तहरीक का ऐलान कर दिया गया है एन आज़ादी के दिन पर, कि जहाँ पर क्या अब आप लोग का प्लान होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ज़रा उस पर भी रोशनी डालिएगा। और क्या वाकई एक इस प्रोटेस्ट कैंपेन को नुक्ते उरूज पे इस बार लेकर जा सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे देखें जी, पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल मूवमेंट्स करती हैं, अपनी रैलियां करती हैं, जलसे करती हैं, उन्होंने अपने क्राउड को एंगेज रखना होता है, और इमरान खान साहब इसी तरह अपने लोगों को एंगेज करते आ रहे हैं। 5 अगस्त को देखा चलें, नंबर के अद्दी तादाद पे गवर्नमेंट साइड डिस्प्यूट करेगी, मगर उनसे पूछे उनकी 3 दिन पहले फिर नींदें क्यों हराम हो गई, जगह जगह इन्हें कंटेनर्स क्यों लगाने पड़े, जो लोगों को इन्होंने घरों से उठाया वो किस लिए किया गया। तो हुकूमत तो उन हरबों पे रहती है। अब 14 अगस्त की मुनासबत पे अब ये एतराज़ करें। देखिए, 14 अगस्त एक सेलिब्रेशन का दिन है, तो पाकिस्तान डे को हम सेलिब्रेट भी करेंगे। इसमें ऐसा तो नहीं है कि हमको खाली तहरीक इंसाफ का झंडा लेके निकले होंगे। पाकिस्तान का झंडा बड़ा झंडा होगा, उसको लेके निकलेंगे, मगर साथ ही साथ देखें पाकिस्तान को परफेक्ट किसने करना है। देखें, एक आइडियोलॉजी की बेस पे पाकिस्तान बना है ना, एक कायदे आज़म ने पाकिस्तान हमें दिया है। क्या आज पाकिस्तान परफेक्ट हालत में है? जो कमियां कोताहियां हैं वो इस सिस्टम की किसने आगाह करनी है? पॉलिटिशियन का रोल क्या है? तो वो उस चीज़ को भी तो उजागर करना है। जो इस वक्त सोसाइटी के अंदर महरूमियाँ हैं, जो इस वक्त रूल ऑफ लॉ की तज़हीक हो रही है कि पुलिस किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। आज आपने पाक पतन का दिल खराश वाक़या तो देख लिया होगा, जिस तरह से एक औरत को पुलिस वाला पीट रहा है। देखें, एक फुटेज सामने आ जाए तो वो चीज़ तो हाईलाइट हो जाती है, मगर ये तो
کتنے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کا دیکھیں آپ نے اس ٹائم پیریڈ میں 35,000 سے زیادہ کارکنوں پہ پرچے کیے ہیں. کتنے لوگ جیلوں سے ہو کے آ گئے, کتنوں کے ساتھ, کتنوں کی عورتوں کے ساتھ اس طرح والا سلوک ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. اب بندہ کہے کہ جی نہیں اس جبر کے موسم میں ہم جو ہے نا بالکل چپ کر کے جو ہے نا سر نیچے کر کے بیٹھ جائیں, تو وہ بھی میرے خیال سے غلط ہوگا. تو بیرسٹر صاحب آپ کے خیال میں 5 اگست کو بھی جبر کے نظام جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود آپ لوگ کی جانب سے ایک کامیاب تحریک نکالی گئی, اور اب آپ کا خیال ہے کہ آپ 14 اگست کو بھی ایک اپنی پروٹیسٹ کیمپین کو پیک پہ لے جا سکیں گے؟ 100% دیکھیں یہ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے. دیکھیں پولیٹیکل پروسیس کو اسٹیگننٹ نہیں ہونا چاہیے. تحریک انصاف کا شاید فار آبویس ریزن کر لیں کہ 26 نومبر کے بعد ایک گیپ پیریڈ آ گیا تھا. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس طرح سے کنٹینیو رہ نہیں سکی, جس وجہ سے آپ کو ایک خاموشی نظر آئی. پھر تنظیمی ڈھانچوں میں چینج ہونا شروع ہو گئی, اور اب آپ دیکھیں گے چیزیں بہتری کی طرف جہاں تک پارٹی آرگنائزیشن کی بات ہے وہ جائیں گی. مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں یہ عوام کا بھی رول ہے. دیکھیں عمران خان کس کی لڑائی لڑے؟ عمران خان کو اپنی ذاتی لڑائی تو لڑ نہیں رہے. وزیر اعظم بننا تھا وہ تو پہلے بن گئے. جو ان کو ہائی لائٹ ملنی تھی اپنے کیریئر میں مختلف سٹیجز پہ وہ انہیں ملی ہوئی ہے. اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہوا ہے, ہم نے پاکستان کو گلوبلی بھی تو پچ کرنا ہے. ہم کس طرح کا پاکستان دنیا کو پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک فیس جو ہے نا دہشت گردی کی وجہ سے ہمیشہ نظر آئے, یا ایک فیس نظر آئے کہ ہم ہمیشہ دوسرے ملکوں سے جو ہے نا امداد ہی مانگ رہے ہیں. تو ان چیزوں سے نکلنا ہے. تو وہ کیسے نکلے گا؟ جب ہم اپنے لوگوں کو امپاور کریں گے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سطح غربت کے نیچے دھکیلی بھی جا رہے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی نہیں لے رہے, بلکہ گناہ گار اور مرود الزام بھی انہی لوگوں کو ٹھہرا رہے ہیں. اختیار صاحب ایک طرف جہاں پر عمیر نیازی صاحب بھی ابھی گفتگو کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو آبسٹیکل تمام تر آبسٹیکلز کے باوجود انہوں نے احتجاجی تحریک کی 5 اگست کو, اور اب 14 اگست کو بھی وہ تحریک ایک نکالنے جا رہے ہیں اور سیلیبریٹ بھی کریں گے, اور ایک اپنا جو پروٹیسٹ ہے اس کو رجسٹر بھی کروانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن دوسری طرف آپ کی حکومت کے حوالے سے کل وہ محمد مالک صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ لسٹ بن رہی ہے باقاعدہ طور پہ بیوروکریٹس, سیاستدان اور ٹھیکیداروں کی, اور 2000 ارب روپے کی کرپشن کی اب بات کی جا رہی ہے, اور پہلے فیز میں 500 کے قریب لوگوں کی لسٹ بنے گی جو 500 ارب روپے ریکور کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے اختیار صاحب؟ کیونکہ گزشتہ روز آپ کی نظر سے خواجہ اسد صاحب کی بھی وہ ٹویٹ گزری ہوگی جس میں بیوروکریٹس کا پرتگال میں جو پراپرٹیز ہے وہ لینے کا انکشاف ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا. دیکھیں سب سے پہلے تو میں 5 اگست اور 14 اگست کی آپ کو بتا دوں کہ 5 اگست ایک فلاپ ایکٹیویٹی تھی, بلکہ ایکٹیویٹی تھی ہی کہاں پر. ٹو بی آنیسٹ آپ بھی اس ملک کی صحافی ہیں, آپ کے پاس بھی موبائل ہے, ٹی وی ہے, اخبار ہے, باقی اور بڑی سارے ذرائع ہیں, آپ کو اطلاع مل جاتی, ہمیں بھی ملتی ہے. نہ پنجاب نکلا, نہ سندھ نکلا, نہ بلوچستان نکلا, پھر آخر میں لے دے کے ایک خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, وہاں ایک چھوٹی سی ریلی ہوئی ہے. اور اتنی ریلی جو ہے اگر ہم اپنے کسی ایک ممبر پارلیمنٹ کو کہنے تو وہ اکیلے ہی کر لے گا. یہ مقبولیت ہے, یہ ان کی تیاری ہے. اچھا تحریکیں جو ہے نا وہ تحریکیں 2-4 گرفتاریوں سے تحریکیں نہیں دبتی. تحریک جب کوئی تحریک ہوتی ہے نا اور اس میں جان پڑتی ہے, اس کو پھر کسی لیڈر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پھر خلقت نکلتی ہے, مخلوق نکلتی ہے, اس کو پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو پولیس نہیں سنبھال سکتی. یہ ویسی جو ہے نا, ویسے میں اب کیا کہوں, یہ دل کو خوش کرنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے, یہ ویسے ہی اگر کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی رہی, چلیں ان کو مبارک ہو. جتنی کامیاب انہوں نے تحریک چلائی ہے 5 اگست کو, ان کو بہت بہت مبارک ہو. میری طرف سے 100 بار مبارک ہو. اب باوجود اس کے یہ مقبول بھی نہیں ہے, یہ ریلی نکالنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, عوام ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتی ہے, لیکن باوجود اس کے اتنے کنٹینرز لگا کے پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری رہا. کیوں پھر حکومت ایمونیشن پرووائڈ کر رہی ہے ان کو کہ اگر یہ مقبول نہیں ہے تو ان کو مقبولیت کی, وہ آپ کو جاوید لطیف صاحب کی بات یاد ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ سسٹم سے فیسیلیٹیشن ہے, پھر ان کو تو باقاعدہ طور پہ ان کو ایمونیشن پرووائڈ آپ لوگ کی جانب سے پھر کیا جا رہا ہے یہ سب کر کے. نہیں, ہم ان کو ایمونیشن تو نہیں دیں گے, لیکن اگر آپ اسلام آباد کی دیکھیں تو اسلام آباد میں تو 5 اگست کو نہ کوئی سڑک بنتی, نہ کوئی کنٹینر پڑا ہوا تھا, نہ ہی کبھی کوئی میٹرو بند ہوئی ہے. میں تو اسلام آباد میں تو سارے راستے کھلے تھے. اگر صرف آپ ایک آدھ وہ ڈی چوک کے جو گیٹ کی بات آپ اگر آپ کریں تو وہ پریکاشنری ایک میجر لیا گیا تھا, ادروائز
कहीं कंटेनर नहीं था, सड़क बंद नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। चलिए मैं उमेर साहब का इस पे कमेंट ले लूंगी, लेकिन आप मुझे जल्दी से बताएं कि ये 2000 अरब रुपए की करप्शन की क्यों बात हो रही है इख्तियार साहब, और आपकी हुकूमत तो हमें बताया जाता था कि मुल्क की क़यादत इस वक्त बड़े अहल हाथों में है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये तो कोई मालिक साहब ही बेहतर बता सकते हैं कि जो उनकी स्टोरी है ये कितने पुराने 2000 अरब रुपए हैं। हमारी हुकूमत में तो वजीर आजम शहबाज शरीफ जहां पर बैठा वहां पर ऐसी करप्शन तो हो नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो करेगा तो मेरे ख्याल में वो फिर बड़ी बुरी तरीके से भुगतेगा भी। आई नो द प्राइम मिनिस्टर, तो वो किस तरह बंदे हैं, वो किसी को स्पेयर फिर करते नहीं है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये मालिक साहब क्या बताते हैं कि ये कब की स्टोरी है। हाँ, जो चीजें ख्वाजा आसिफ साहब ने वो मंजर आम पर लाए हैं, जिस बात का उन्होंने जिक्र किया है, वो यकीनन सीरियस है कि सम वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के उनके बैरून मुल्क की जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और ये अब देखना होगा कि इनके पास ये इतना पैसा, इसके वेज एंड मीन्स क्या है, कहाँ से आया, कैसे हुआ। तो मेरे ख्याल में उसको प्रूव करना चाहिए, और अगर कोई मुलव्विस हो इस क्राइम में, इस मनी लॉन्ड्रिंग में और इस बिजनेस में, तो मेरे ख्याल में उसको छोड़ना नहीं चाहिए, whoever वो जो भी हो। राइट, उमैर नियाजी साहब, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि गुज़िश्ता रोज जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सस्पेंड किया गया 5 अगस्त की डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब से मुतालिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या काउंट कर सकती है इस जुडिशल सिस्टम पर कि आपको मजीद भी इसी तरह के रिलीफ जो है वो मुमकिन तौर पे मिल सकते हैं? बुनियादी तौर पे देखें रिलीफ मिला क्या, देखें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डिस्क्वालीफाई हो गए, सेनेट डिस्क्वालीफाई हो गए, पंजाब वाले डिस्क्वालीफाई हो गए, और इलेक्शन कमीशन ने ये सारे ऑर्डर तब किए जब लतीफ़ चित्राली साहब वाली रिट पे बाकायदा इंटरिम ऑर्डर आ गया था कि जब तक अपील का राइट एग्जॉस्ट ना हो आप नहीं कर सकते। उसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए उन्होंने ECP का इलेक्शन होल्ड करने का ऑर्डर सस्पेंड कर दिया। तो उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन को करना ही नहीं चाहिए था, मगर जिस तरह का इलेक्शन कमीशन है, जो 8 फरवरी से इलेक्शन कमीशन एक लेगेसी लेके चल रहा है और जिसकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है, वो इस तरह के फ़ैसले करी जा रहा है। और उसके बाद भी देखें ये इंटरिम में एक नेचर का स्टे दिया है, उसका देखें ये तो नहीं किया ना कि उमर अयूब साहब एज लीडर ऑफ अपोजिशन रिस्टोर हो गए, असेंबली में आ गए हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम ने जो इस इतनी बड़ी जो नुकसान पहुंचाया हमारी अदलिया को, वो रिवर्स होते होते बड़ा टाइम लगेगा। अदलिया पिलर ऑफ द स्टेट साहब ऑफर कर रहे हैं, बारहा ऑफर कर चुके हैं फ्लोर ऑफ द हाउस दो रोज से कि आप आइए और आके मिलके बैठ के जो रिजर्वेशंस हैं उसको रिव्यू किया जा सकता है। नहीं देखें, ये तो रिजर्वेशंस तो बात ही नहीं, ये तो आपने पिलर ऑफ द स्टेट गिरा दी है। बात है वो बात कर रहे हैं कि जी हम आके CRPC को अमेंड करें, CPC को अमेंड करें। अब आप देखें 80A के लॉज में क्या तरमीम ला रहे हैं कि इधर इख्तियार भाई बैठे हैं, इख्तियार भाई समझ लें कि जी इनके जहन में आ जाए कि जी मैं दहशत गर्दी कर सकता हूँ, तो इनके ख्याल की बुनियाद पे 90 दिन के लिए मुझे ये डिटेन कर सकते हैं। तो जब इस तरह की कानून साजी हो रही हो तो वो रविश का तो पता चल जाता है। देखें अगर बात करनी है, सीरियसली बात करनी है, तो बातचीत इस चीज़ पे हो सकती है कि पॉलिटिकल स्पेस किस तरह बचाई जाए। देखें बुनियादी तौर पे सियासत में जो इस वक्त हो रहा है, देखें ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि नुकसान इनका ज़्यादा हो रहा है। 8 फरवरी को जो हमारा नुकसान होना था उससे बड़ा नुकसान अब तो नहीं हमारा होना, जो करना था वो तो कर गुजरे, मगर अब ओवरऑल सिस्टम में पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो रही है। ये 2000 अरब की कहानी ऐसे नहीं चली। बैरिस्टर साहब, मैं इख्तियार साहब के पास भी ये बात लेके जाऊंगी, लेकिन मुझे जल्दी से आप ये बताएं कि आप जब कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल जो स्पेस है इस सिस्टम में से, इसको कैसे बचाया जाए, तो ये पॉलिटिकल एंटिटीज के क्या मिल बैठ के ये बात मुज़ाकरात जो है वो नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपके पेट्रोन इन चीफ हैं जो कि उन्हीं कुव्वतों की तरफ देखते हैं कि जिनसे आप फिर वो पॉलिटिकल स्पेस मांगने की आप इल्तिजा करते हैं। नहीं, उनकी तरफ देखने की बात नहीं है। देखें वो जो बात होती है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। वो ये बात नहीं हो रही कि जी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए, बात हो रही है इंस्टीट्यूशनल स्पेस की। कॉन्स्टिट्यूशन हर इंस्टीट्यूशन की एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है।
جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کی سپیس کو آپ نے اللیگلی آکوپائی کر لیا، اس میں ایگزیکٹو کی انکروچمنٹ ہو گئی ہے. اسی طرح ہر ادارے کی ایک سپیس ہے. جو بات کی جا رہی ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ ہر ایک اپنی سپیس میں آپریٹ کرے. جہاں تک اپنی سپیس میں آپریٹ کرتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اور ان کو بھی دیکھیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سے جو ہے نا اتنے زیادہ وہ خوف زدہ ہو کے عمران خان کا اتنا زیادہ ذہن پہ خوف طاری کر لیا ہے کہ یہ اپنے اینڈ پہ فیصلے ہی نہیں کر رہے. اب انہیں 2000 ارب کی کہانی دکھائی گئی ہے. اب اس 2000 ارب کے پیچھے دیکھیں چینی والے انہوں نے کہا ہمارے کون سا سکینڈل بنا ہے. 300 ارب روپے کا تو سکینڈل اس وقت سامنے ہے نا. ابھی اپنی بونافائیڈی دکھائیں بجائے اس کے کہ دوسرے ہاتھ ڈالیں. آپ خود کیوں نہیں انیشیٹ کرتے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس؟ ٹھیک ہے آپ نہیں کہتے کہ آپ کا مینوفیکچرنگ میں انٹرسٹ ہوگا، اس کو قطع نظر سائیڈ پہ کر کے کیا، مگر یہ چیز پروب نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا غلط فیصلہ کیوں ہوا، اور اگر فیصلہ ہو گیا جس نے کمایا ان پہ کیوں نہیں ابھی تک ہاتھ ڈالا؟ ایبسولوٹلی اختیار صاحب، جو میں نیازی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ ایک آپ کی حکومت کس طرح سے رن کرے گی اپوزیشن لیس پارلیمنٹ میں، ہاؤ بیڈلی اینڈ ہاؤ پورلی ڈز اٹ ریفلیکٹ آن دا گورنمنٹ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب پی ٹی آئی سے تعلق نہیں، جے یو آئی ایف کے سینئر رہنما ہیں، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی جو ایک بیانیہ بنایا گیا تو 9 مئی کا جو ججمنٹ ہے اس مقدمے کا، اب وہ ججمنٹ کی صحت اتنی بیمار نظر آتی ہے اور اس کا اب لٹرلی اس کو موک کیا جا رہا ہے کہ جس قسم کے بیانات اور جو گواہی دی گئی ہے ان پروسیکیوشن کے سٹار وٹنسز نے، تو یہ کیا ایک تصویر پاکستان کی ایک نظام کی ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اور آپ ان پولیٹیکل انٹیٹیز کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کے پولیٹیکل جو سپیس ہے وہ اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں علینا، 9 مئی تو اس ملک میں واقعہ ہوا ہے نا، اس کو تو ہم کوئی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ مطلب یہ ہوا ہی نہیں ہے. اب 9 مئی کسی نے تو کیا ہے، جس نے کیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے اور میر نیازی کو بھی پتا ہے. بٹ اختیار صاحب جو ہاں اب بات جب آ جاتی ہے، بنیادی جو بات ہے اس 9 مئی کے جو فیصلے میں جب سٹار پروسیکیوشن کے وٹنسز جو ہے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ان کی گواہی جس کی بیسس پہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں، میں وہی پہ کیسے غلط ثابت ہو سکتی ہے؟ وہ گواہی آپ کی زرتاج گل صاحبہ ہوں یا عمر ایوب صاحب ہوں، ان کے معاملے میں جو ہے وہ کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک ایف آئی آر کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ ایف آئی آر جو ہے وہ خیال کاسترو صاحب کے کیس میں کیسے صحیح ثابت ہو سکتی ہے اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے کیس میں کیسے غلط ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک ہی ایف آئی آر. جتنا آپ نے لمبا سوال کیا اس سے چھوٹا میں نے آپ کو جواب دے دینا تھا اور آپ کلیئر ہو جاتی. اب آپ بتائیں کہ میرا مدعا یہ ہے بڑا سمپل کہ 9 مئی کی جو واردات ہے وہ پاکستان میں ہی ہوئی. اس کے پیچھے کوئی اور جماعت تو ہے نہیں، نہ کسی اور جماعت کا کارکن کسی موقع سے اریسٹ ہوا ہے. اگر موقع پر موجود تھے، ویڈیوز ہم نے دیکھی تو اس میں پی ٹی آئی کی 2nd ایئر کی لیڈرشپ ساری کھڑی تھی، 3rd کھڑی تھی، اس کے سینئر رہنما کھڑے تھے. عمران خان کے اپنے بھانجوں کو ہم نے دیکھا کہ کبھی پتلونے لہرا رہے تھے، کبھی نعرے لگا رہے تھے، اور وہ یہی لوگ تھے، اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت نہیں تھی. یہ اس کا تھا وہ پہلو جو ہم نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی کی سکرینوں پر اور موبائل میں ہم نے دیکھ لیا تھا. اب اس کے بعد آ جائیے پروسیکیوشن پہ اور ایک مقدمے پر کہ مقدمہ کیسے بنا کیسے نہیں بنا. پروسیکیوشن کے مقدمات ہمیشہ میں تو گزشتہ 30 سال سے ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں، تو پروسیکیوشن ہمارا کبھی بھی کوئی مضبوط کیس بنانے میں اتنا وہ ثابت نہیں ہوئی. جو بھی مقدمات بناتے ہیں اس میں بڑے لاکونز ہوتے ہیں، بڑے ویک ہوتے ہیں، لیکن ایتھیکلی اور مورلی اگر یہ ان کو ضمانت ملتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ان کے اوپر کمزور کیس بنا، ان کو اگر کل ضمانت کے بعد بری کرتے ہیں پھر بھی ان کو خوش ہونا چاہیے. لیکن مورل اتھارٹی کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی شخص سے آپ مائک لے کے جائیں پوچھیں کہ 9 مئی مسلم لیگ نون نے کیا، پیپلز پارٹی نے کیا، ایم کیو ایم نے کیا، جے یو آئی نے کیا یا پی ٹی آئی نے، آپ کو ایک ہی جماعت کا نام ملے گا اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. مورل اتھارٹی میرے خیال میں عدالت سے بڑی چیز ہے. اسٹیٹ لیڈر کوئی گرا دیا ہے، ایگزیکٹو کی انکروچمنٹ ہے اور اب ایک اپوزیشن لیس پارلیمنٹ ہونے جا رہی ہے کیونکہ ڈسکوالیفیکیشنز جو ہے اس کا مزید سلسلہ جاری رہے گا. 22 کے قریب تو یہ سیٹس ان سے مزید چھین لی گئی ہے پی ٹی آئی سے. تو یہی چاہتی ہے، یہی منشا تھی حکومت کی.
یہ حکومت کی تو بالکل یہ منشا نہیں تھی، لیکن جو لوگ اتنے کرمنل ہیں کہ ان کے کرمنل کیسز چل رہے ہیں اور وہ ایسے مقدمات میں ملوث ہیں، تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اگر کوئی بندہ اس میں سے پارلیمنٹیرین بن جاتا ہے، اگر کوئی اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے، اگر کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا وہ ممبر یا چیئرمین بن جاتا ہے، تو دس ڈزنٹ مین کہ اس کو لائسنس ٹو کل مل گیا ہے، اس کو وہ قانون سے مبرہ ہو گیا ہے۔ تو قانون جو اپنے راستے لیتا ہے اس کا اپنا راستہ ہے، جو پارلیمنٹ میں ان کی قد کاٹ ہے وہ اپنی جگہ پر وہ مقتدر ہے، اس کی اپنی ایک عزت ہے، ایک معتبر چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کسی کو لائسنس ٹو کل کہیں یا آپ کسی کو مفت میں نہیں کہہ کہ بس چلو خیر جی تسی کرو جو مرضی کرتے رہو، آپ سے کوئی پوچھے گا اور پی ٹی آئی میں اختیار صاحب ایسی آوازیں ہیں جو کہ اس پارلیمان کا حصہ بنے رہنا چاہتی ہیں۔ میں عمیر نیازی صاحب ہیز ٹو گو ایز ویل، بیرسٹر صاحب بائی الیکشنز کے حوالے سے ضرور بتا دیجیے گا۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب کا پیغام باہر آیا اور وہ پیغام تھا کہ جی بائی الیکشنز کو بالکل کانٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، جو یہ سیٹس پہ جو تھے وہ مستحق ہے جس طرح سے وہ لڑ کے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہم نے بائی الیکشنز کانٹیسٹ کیا تو پھر یعنی کہ یہ ایک ناجائز سسٹم، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ناجائز طریقہ کار ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے مترادف ہوگا۔ جبکہ آج بیرسٹر گوہر خان صاحب نے اس سے بالکل اپوزٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ان سے جا کے بات کریں گے اور بائی الیکشنز کانٹیسٹ کرنا چاہیے۔ آپ کی پارٹی کا آفیشیل اب ویو ہے کیا، سٹانس ہے کیا، اور آپ کا پرسنل بھی میں ویو جاننا چاہوں گی اس پہ کہ شوڈ پی ٹی آئی کانٹیسٹ دیز بائی الیکشنز؟ بنیادی طور پہ جو بات آئی ہے، دیکھیں وہ کل کی ملاقات میں پارلیمانی پارٹی کا موقف عمران خان صاحب کے سامنے رکھا گیا کہ یہ تمام لوگ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں الیکشن، اس کے باوجود کہ انہیں پتہ ہے کہ جس طرح سے پنجاب میں انوائرمنٹ ہے، دوسری جگہ پھر فارم 47 ہوگا، پکڑ دھکڑ ہوگی، اور یہ سارا پٹ فارورڈ کیا گیا ان کی انٹینشن، مگر وہ تمام کچھ سننے کے باوجود عمران خان کا یہی فیصلہ آیا جو آپ نے بتایا ہے۔ مگر آج پھر دوبارہ، کیونکہ اسمبلی سیشن چل رہا تھا، تو دوبارہ جتنے پارلیمنٹری لیڈرز سے لوگ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا پھر ایک دفعہ ایفرٹ کی جائے، خان صاحب کے پاس موقف لے کے جایا جائے، اچکزئی صاحب دوسرے یہ سارے ایلائز بھی موجود تھے، اس چیز کو بھئی ہمیں اوپن نہیں چھوڑنا چاہیے اور گراؤنڈ کو آکوپائی رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ساتھ ساتھ ایک سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ملک میں رہتی ہے، اور اگر بالکل باہر ہو جائیں گے تو نیکسٹ سٹیپ پھر کیا ہوگا کہ آج آپ الیکشن چھوڑے ہیں تو کل آپ کا پھر اسمبلیوں سے باہر آنے کا بھی جواز بنے گا۔ تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ایک اور ایفرٹ کی جائے گی، الٹیمیٹلی وہی ہوگا، فیصلہ وہی پریویل کرے گا جو خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے۔ رائٹ، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اختیار ولی صاحب میں آپ کا کامنٹ اس پہ ضرور چاہوں گی، لیکن ایک بریک شامل کرتے ہیں، ناظرین کہیں مت جائے گا، ولی صاحب سے اس پہ ضرور کامنٹ لیں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک۔ پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اختیار ولی خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختیار صاحب، گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے، جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو عمیر نیازی صاحب نے، ایک تو اختیار صاحب یہ بڑی آپ لوگ کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوتی ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف آپ کی اوپوننٹ وہ اگر ڈیوائیڈڈ نظر آئے، ان کے پیٹرن ان چیف کہہ رہے ہوں کہ بائی الیکشنز کانٹیسٹ نہیں کرنا، چیئرمین پی ٹی آئی جبکہ اور دیگر پارٹی ممبرز، آپ نے عمیر نیازی صاحب کی بھی گفتگو سنی کہ وہ ود ان دا سسٹم رہ کے کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اسپیس چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ ایک تو آپ اس پہ بھی ضرور کامنٹ کریں، اور یہ جو پولیٹیکل اسپیس واپس سے یا بچانے کی جو بات ہے، یہ تمام پولیٹیکل اینٹیٹیز کو مل بیٹھ کے یہ سوچنے کی کس حد تک ضرورت ہے، جہاں پر زور اس بات پہ گزشتہ کئی ہفتوں سے دیا جا رہا ہے۔ آپ کی حکومت میں بیٹھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ربانی صاحب بھی بار بار پریس ریلیزز کے ذریعے بتا رہے ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی 2 ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے، یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پہ ضرور جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، اور اس چارٹر کی بڑی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کی سیاست میں ایک عجیب قسم کی انٹری ہوئی ہے۔ وہ سیاست انٹروڈیوس کرائی کہ جس میں رواداری نہیں ہے، جس میں رکھ رکاو نہیں ہے، جس میں تمیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے آپ کو دوسرے قد کاٹ پہ حملہ کرنا پڑتا ہے۔ اپنی عزت آپ اس سے بڑھائیں گے کہ آپ دوسرے کو بے عزت کریں، آپ اپنی امپورٹنس تب ہی پیدا کر سکتے ہیں جب آپ دوسرے کو بے توقیر کر دیں۔ تو میرے خیال میں ایسے حالات میں چارٹر آف ڈیموکریسی پارٹ 2 اگر بہت پہلے ہو جاتا تو بہتر ہوتا۔ پولیٹیکل سپیس موجود ہے، ہاں
کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آمیزش ضرور ہے، تو پولیٹیکل سپیس کو پیوریفائی کرنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے تمام پارٹیوں کا ملنا بڑا ضروری ہے۔ در حقیقت اگر میں آپ کو بتاؤں، اس میں پھر پی ٹی آئی کا ذکر ہی آئے گا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد 2013 کا الیکشن آپ لے لیں، 2008 کا الیکشن لے لیں، تو یہ دو الیکشنوں میں اس ٹینور بھی ایزیلی گزر گئے، اپوزیشن بھی تھی، حکومت بھی تھی، نظام بھی چل رہا تھا، اور فوج جو تھی وہ آلموسٹ بیرکس اور بارڈر پر ہم چھوڑ کر آ گئے۔ یہ لوگ، اللہ ان کا بھلا کرے، یہ جب آئے پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب، وہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بیرک سے دوبارہ پارلیمنٹ میں لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اب اتنی ایک چیز جب آپ کے اندر گھر کے آنگن کیا آپ کے بیڈ روم تک پہنچ جائے تو اس کے ساتھ پھر آپ یکلخت کوئی پوزیشن نہیں لے سکتے۔ آپ کو تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اور بڑے تدبیروں کے ساتھ، بڑے اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے دریا جب بھی چڑھتا ہے تو وہ اپنا بتا دیتا ہے کہ یہ میرا لیول ہے اور یہاں تک میری حدود ہے۔ تو سیاست بھی جب جمہوریت پسند ہو، تو جمہوریت پہ اور ڈیموکریسی ہو، تو وہ اپنی سپیس جو اس نے کھوئی ہے وہ لے لے گی، وہ چڑھتے ہوئے دریا کی مانند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لیکن یعنی اس کہ سے سب سے پہلے 2022 سے لے کر ابھی 3 سال میں پوزیشن وہی ہے، یعنی کون سی پوزیشن ہے جو آپ نے پی ٹی آئی کے دور کی، اور عمران خان صاحب آپ نے کہا ہاتھ سے پکڑ کے اگر وہ آ کے اور انہوں نے اتنی ایکسس دے دی، تو 2022 سے لے کے 3 سال میں کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے پھر وہ اپنی واپس سے اسپیس جو ہے وہ ریکلیم کی؟ جو ہائیبریڈ ریجیم کے انوینٹر ہیں عمران خان، یہ انہی کی انوینشن ہے، تو اس چیز کے ساتھ آپ اس کو یکلخت، میں نے یہی کہا کہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ آپ کو تدبیر کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ چلنا ہوگا، کچھ سفر کرنا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ ہر ایک ادارے کو اپنے اپنے آربٹ میں جانے کے لیے آپ بعد میں پھر بات کر سکتے ہیں، بٹ یہ یکلخت نہیں ہوتا۔ بٹ کیونکہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے انہوں نے حوالہ دیا مشرف صاحب کی پارلیمنٹ کا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ڈکٹیٹرشپس کے بالکل حامی نہیں ہیں، اور وہ ذکر بھی بلکہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا مشرف کی پارلیمان پھر بھی بہتر تھی موجودہ پارلیمان سے۔ چلیں جی، وہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ شاید کامران مرتضیٰ صاحب اس وقت پارلیمنٹ کا بڑا حصہ تھے اور حکومت میں بھی تھے، اور لیگل فریم ورک آرڈر بھی منظور ہوا تھا سپریم کورٹ سے، آپ کو یاد ہوگا، اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا تھا۔ وہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں کہ اس پارلیمنٹ کا تو کمال یہ تھا کہ انہوں نے اختیار دے دیا تھا ایک باوردی صدر کو، ایک چیف فارمی سٹاف کو، کہ آپ اپنی مرضی سے آئین کو سسپینڈ کریں ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے، اس پیریڈ میں آپ کی جتنی مرضی ہو آپ اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس وقت کی پارلیمنٹ کو آج سے بہتر سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی اس بات پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ مجھے تو وہ وقت یاد ہے۔ پروگرام میں وقت کو ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں منیر اکرم صاحب۔ ہی نیڈز نو انٹروڈکشن، اقوام متحدہ میں آپ پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں۔ منیر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ منیر صاحب، ایسے میں جب بات ہو رہی ہے، ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب بھی دوسرا وزٹ امریکہ کا 2 ماہ کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ سینٹ کام کی جو چیف ہے ان کے فیول کی تقریب بھی اٹینڈ وہ کریں گے، اور بھارت ایسے میں بہت زیادہ اس بات کو ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے۔ پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں منیر صاحب، آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ ہماری پولیٹیکل تعلقات میں جو بہتری ہوئی ہے، یہ جو 5-4 دن کی جنگ کے بعد میں جس طرح سے ہمارے تعلقات میں بہتری ہوئی ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو انہوں نے لنچ پہ بلایا ہے، اور بہت ساری چیزوں پہ اکنامک کوپریشن، انویسٹمنٹ کی بات چیت جو جاری ہے وہ بہت بہت اہم ہے، اور پاکستان کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
So मुनीर साहब, you still feel कि पाकिस्तान बैलेंस कर पाएगा एक तरफ जहां पर हमें अमेरिका के साथ जो हमारे टाइज है वो डीपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हम एट द सेम टाइम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन के साथ हम उसको मेंटेन भी कर सकेंगे एक ऐसे वक्त में कि जब हमें पता है बहुत क्लियर ग्लोबल राइवलरीज तो चीन और अमेरिका के दरमियान मौजूद है। जी देखें, इसमें मेरे ख्याल में जो बैलेंस का लफ्ज है ना, वो गलत है। इसमें कोई बैलेंस नहीं हो सकता है। हमारी जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ, वो बहुत गहरे हैं। वो बड़ी स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप है हमारी, और आपने देखा कि चीन ने किस तरह से हमारी मदद की है और हमारे साथ कोऑपरेट किया है हमारी सिक्योरिटी को मुकम्मल रखने के लिए इस जंग में। तो उसके साथ तो ताल्लुकात एक मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुकात हैं, एक कंप्लीट 100% ट्रस्ट के ताल्लुकात हैं। और मेरे ख्याल में हमारे जो भी कोई और दो तरफा ताल्लुकात हों अमेरिका के साथ या किसी और मुल्क के साथ, वो ताल्लुकात चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जहां पर चीन खुद भी अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर रहा है, और जो उनके आपस में दो तरफा ताल्लुकात हैं जो सुपर पावर्स के, वो अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ वहाँ अच्छे नजरात आ रहे हैं और कुछ इम्कान कंपटीशन की और कन्फ्रंटेशन की भी हैं। हमने देखना होगा कि किस तरह से वो इवॉल्व होते हैं, चीन और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से इवॉल्व होते हैं। पर चीन ने पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्पेस दी है कि हम अपने ताल्लुकात अमेरिका से और दूसरे ममालिकों से हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। जहाँ तक कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, मेरे ख्याल में हमारी जो सब में फ़ायदा होगा वो इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, और इकोनॉमिक ताल्लुकात के अलावा जो काउंटर टेररिज्म पे अगर कोऑपरेशन हम कर सकते हैं आईसिस के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ, पीएलए के खिलाफ, ये हमारे फायदे में होगा। जहाँ तक कि चीन का ये है कि चीन चाहता है कि अमेरिका से भी ताल्लुकात बेहतर करें, हिंदुस्तान से भी वो चाहता है कि ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें। पर चीन ने ये वाज़ेह कर दिया है कि उसकी कमिटमेंट जो है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे ऊपर जो उसकी कमिटमेंट है वो हटेगी नहीं। राइट। और मुनीर साहब, आप जैसा जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बारहा, एक बार नहीं मुतादिद बार उन्होंने कश्मीर तनाज़े के हल के लिए भी रोल प्ले करने की पेशकश की, अगरचे भारत जो है उस पर अपनी पोजीशन में बड़ा एडमेंट नजर आता है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम्स में कुछ ना कुछ मामला जो है वो इस जानिब भी हमें बढ़ते हुए प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं? ये देखें, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं। वो यूक्रेन और रशिया की जंग भी रुकवाना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट में भी वो इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने पाकिस्तान और भी कहा है कि मैं मीडिएट करना चाहता हूँ। अब उस देखना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटी क्या होती है। हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया है। हमने कोशिश यही करनी होगी कि अमेरिका को और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यूनाइटेड नेशंस को, सेक्रेटरी जनरल को, उन सब को हमने प्रेस करना है। हमने उनसे कहना है कि जी ये मसला हल करना ज़रूरी है, तो आप इसमें रोल प्ले करें। अब कितना वो रोल प्ले कर सकते हैं वो देखने की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक बहुत इनफ्लेक्सिबल और एग्रेसिव पोजीशन अडॉप्ट की है। तो हिंदुस्तान के ऊपर हमने प्रेशर जनरेट करना है, और वो प्रेशर हमने अमेरिका से, यूनाइटेड नेशंस से, यूरोपियन यूनियन से, चीन से, सब तरफ से हमने प्रेशर मोदी हुकूमत पे हमने डालना है कि आप ये मसला हल करें, क्योंकि जब तक ये मसला हल नहीं होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग वापस हो सकती है। ये जरूर जानना चाहेंगे कि अभी जो कुछ कमिट किया जा रहा है अमेरिकी सदर की जानिब से
پاکستان کے ساتھ جو اچھے ریلیشنز بلڈ اپ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ایک اچھی پارٹنرشپ بلڈ اپ ہو رہی ہے. ڈو یو فیل اینڈ کین وی سے دس ویری پراؤڈلی کہ یہ ہمارے ریلیشنز فار گڈ اینڈ فار لانگ ٹرم ریسیٹ ایک موڈ میں نظر آ رہے ہیں, اور یو اسٹل فیل دیر از مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ ایز دے سے؟ جی دیکھیں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں تعلقات جو ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان وہ ہر وقت ٹرانزیکشنل ہوتی ہیں. ایسے سے کوئی پرماننٹ اینیمی نہیں ہوتا ہے, کوئی پرماننٹ فرینڈ نہیں ہوتا ہے, ٹرانزیکشنل ہی ہوتا ہے کہ یہ دو ملک اپنے آپس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ, ہمارے تعلقات سے ہمیں خود کو کیا فائدہ ہے. تو جب تک کہ ہمیں سمجھ ہے کہ امریکہ سے جو تعلقات ہم بنا رہے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے تو آبویسلی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. جس دن اگر مشکلات پیش آتی ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا ہے, کیونکہ جو پولیٹیکل پوزیشنز بدلتی رہتی ہیں, پر اس وقت ایک اچھا موقع ہے. ہندوستان نے ڈپلومیسی بہت بری ان کی ڈپلومیسی رہی ہے اس جنگ میں, اور اس جنگ کے بعد میں ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. ہمارے تعلقات امریکہ سے بہتر ہو گئے ہیں. اس پہ جو کچھ ہمیں اپرچونٹیز ملتی ہیں اس کو ہم نے پورا استعمال کرنا ہے. ہماری جو ریڈ لائنز ہیں اس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے کہ وہ ریڈ لائن ہم اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو کمپرومائز نہ کریں, اور پر اس ود ان دیٹ فریم ورک ہم تعلقات بڑھا سکتے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارا فائدہ ہے اور ہم نے یہ فائدہ اٹھانا ہے اس وقت. Absolutely. Thank you so much, Munir Akram Saab. It was a pleasure speaking with you, sir. Thank you so much for sharing your views. Munir Akram Saab, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.